العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واستحقاق الوعيد لتاركه عطف على قوله انتفاء الخيرة، أي إنما قلنا إن موجبه الوجوب لاستحقاق الوعيد لتارك الأمر بالنص، وهو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول عليه السلام ويتركونه أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة، وهذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب. اور اس لیے کہ تاریک امر مستحق وعید ہے، یہ جملہ ماتن کے قول انتفاء الخیرتی پر معطوف ہے. یعنی ہم نے جو یہ کہا کہ امر کا موجب وجوب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امر کے تارک کا مستحق وعید ہونا نص سے ثابت ہے، اور وہ نص باری تعالیٰ کا قول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ہیں. یعنی جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو ترک کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں کوئی دردناک عذاب آ جائے. اور یہ وعید صرف ترک واجب پر ہوتی ہے. ولكن يرد عليه أنه موقوف على أن يكون هذا الأمر أيضا للوجوب وهو ممنوع، وأنه لما لا يجوز أن يكون المخالفة على وجه الإنكار دون الترك. والجواب إن سياق الكلام دال على أن هذا الأمر للوجوب بدون احتياج إلى برهان ومصادرة على المطلوب، وإن المخالفة في استعمالهم انما تطلق على ترك العمل به فتأمل. انما تطلق على ترك العمل به فتأمل. لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ استدلال اس بات پر موقوف ہے کہ یہ امر بھی وجوب کے لیے ہو، حالانکہ یہ ممنوع ہے، اور یہ کیوں جائز نہیں کہ مخالفت انکار کے طور پر ہو نہ کہ ترک کے طور پر. اور جواب یہ ہے کہ سیاق کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، اس میں نہ دلیل کی ضرورت ہے اور نہ مصادرہ علی المطلوب لازم آئے گا. اور مخالفت کا لفظ عربوں کے استعمال میں ترک عمل پر بولا جاتا ہے. خوب غور کر لو. عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں اس بات پر دوسری دلیل مذکور ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، اور اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے قول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کے ذریعے تاریک امر کو مستحق وعید قرار دیا ہے، بئیں طور کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والے اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والے کو دنیا میں مبتلائے فتنہ یا آخرت میں مبتلائے عذاب ہونے سے ڈرایا ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ وعید کا مستحق تاریک واجب ہوتا ہے، مباح یا مندوب کا تارک وعید کا مستحق نہیں ہوتا. اور جب وعید کا مستحق تارک واجب ہوتا ہے
واجب کا چھوڑنے والا وعید کا مستحق ہوتا ہے، مباح اور مندوب کا تارک مستحق وعید نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا کہ امر کا موجب وجوب ہے، یعنی امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کا موجب وجوب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم کرے اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو اللہ تعالی جس چیز کا حکم کرے اس پر عمل کرنا بدرجہ اولا واجب ہوگا۔ صاحب نور الانوار ولیکن یرد علیہ سے ماتن کے پیش کردہ استدلال پر دو اعتراض اور اس کے جواب ذکر فرما رہے ہیں۔ ولیکن یرد علیہ انہ موقوف علی ان یکون ھذا الامر ایضا للوجوب وہو ممنوع۔ پہلے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ استدلال میں مصادرہ علی المطلوب لازم آتا ہے، حالانکہ مصادرہ علی المطلوب ناجائز ہے۔ کسے کہتے ہیں مصادرہ علی المطلوب؟ مصادرہ علی المطلوب کہتے ہیں دعویٰ کو دلیل بنا کر پیش کرنا، جو دعویٰ ہے اسی کو دلیل بنا کر کے پیش کر دینا، یعنی دعویٰ اور دلیل دونوں ایک ہوں، دونوں ایک ہی ہو، جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے۔ مذکورہ استدلال میں مصادرہ علی المطلوب اس طور پر لازم آتا ہے کہ احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ فلیحذر صیغہ امر وجوب کے لیے ہے۔ احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ فلیحذر صیغہ امر وجوب کے لیے ہے، یعنی تارک امر کے لیے ڈرنا واجب ہے۔ چنانچہ جس کو دلیل بنایا گیا ہے، یعنی فلیحذر صیغہ امر کا وجوب کے لیے ہونا، ہنوز یہی تسلیم نہیں ہے، بلکہ یہ خود محتاج دلیل ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آیت میں یخالفون از مخالفت کا لفظ مذکور ہے، اور مخالفت کا لفظ جس طرح ترک عمل پر بولا جاتا ہے اسی طرح انکار پر بھی بولا جاتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ آیت میں مخالفت علی وجہ الانکار مراد ہے، اور وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرنے والوں کے حق میں ہے، نہ کہ تارکین عمل کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑنے والوں کے حق میں وعید نہیں ہے، حکم کا انکار کرنے والوں کے حق میں ہے وعید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرنے والے بالیقین کافر ہیں، تو گویا یہ وعید کفار کے حق میں ہے، اور جب یہ وعید منکرین اور کفار کے حق میں ہوئی اور تارکین عمل کے حق میں نہ ہوئی، تو اس آیت سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ احناف کا دعویٰ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، اور دلیل یہ ہے کہ فلیحذر صیغہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ مصادرہ علی المطلوب ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یخالفون مخالفت سے ہے، اور مخالفت کا لفظ جس طرح ترک عمل پر بولا جاتا ہے اسی طرح انکار پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں ترک عمل مراد نہیں ہے بلکہ انکار مراد ہے، اور جب یہ انکار کے معنی میں ہوا تو گویا یہ وعید کفار کے حق میں ہے، اور جب یہ وعید منکرین اور کفار کے حق میں ہوئی اور تارکین عمل کے حق میں نہ ہوئی، تو اس آیت سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ احناف اور غیر احناف کے درمیان نزاع جھگڑا اس بات میں ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے یا وجوب کے علاوہ۔
اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ امر وجوب کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ امر وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جو حضرات غیر وجوب کو امر کا موجب قرار دیتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرینے کی وجہ سے امر وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پس مذکورہ آیت میں سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فلیحذر صیغہ امر وجوب کے لیے ہے، یعنی سیاق کلام کے قرینے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فلیحذر صیغہ امر یہاں وجوب کے لیے مستعمل ہے، بئی طور کے ناگوار اور تکلیف دہ چیز سے ڈرنا نہ تو مندوب ہوتا ہے اور نہ ہی مباح ہوتا ہے بلکہ واجب ہوتا ہے۔ ناگوار اور تکلیف دہ چیز سے ڈرنا نہ تو مندوب ہوتا ہے نہ مباح ہوتا ہے، اور ناگوار اور مندوب چیز سے ڈرنے کا جو حکم ہوا ہے نہ وہ مندوب اور مباح ہوگا بلکہ وہ واجبی طور پر ہوگا۔ ناگوار اور تکلیف دہ چیز سے ڈرنا نہ تو مندوب ہوتا ہے اور نہ مباح ہوتا ہے بلکہ واجب ہوتا ہے۔ پس فلیحذر صیغہ امر کا وجوب کے لیے ہونا نہ کسی دلیل پر موقوف ہے اور نہ دعویٰ پر موقوف ہے، اور جب فلیحذر صیغہ امر کا وجوب کے لیے ہونا نہ کسی دلیل پر موقوف ہے اور نہ دعویٰ پر موقوف ہے تو مصادرہ علی المطلوب بھی لازم نہ آئے گا۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ لفظ مخالفت اہل عرب کے یہاں ترک عمل پر بولا جاتا ہے نہ کہ انکار پر۔ لفظ مخالفت اہل عرب کے یہاں ترک عمل پر بولا جاتا ہے نہ کہ انکار پر، کیونکہ مخالفت موافقت کی ضد ہے، اور موافقت کہتے ہیں مامور بہ کو بجا لانا اور اس پر عمل کرنا۔ مخالفت موافقت کی ضد ہے، اور موافقت کہتے ہیں مامور بہ کو بجا لانا اور اس پر عمل کرنا۔ پس جب موافقت مامور بہ پر عمل کرنے کو کہتے ہیں تو مخالفت اس پر عمل ترک کرنے کو کہیں گے، اور جب مخالفت ترک عمل کو کہتے ہیں تو وعید ترک عمل پر ہوگی نہ کہ انکار پر۔ لہذا معترض کا یہ کہنا کہ آیت میں وعید امر رسول کے منکرین کے حق میں ہیں درست نہیں ہے۔ مخالفت موافقت کی ضد ہے، اور موافقت کہتے ہیں مامور بہ کو بجا لانا اور اس پر عمل کرنا۔ پس جب موافقت مامور بہ پر عمل کرنے کو کہتے ہیں تو مخالفت اس پر عمل ترک کرنے کو کہیں گے، اور جب مخالفت ترک عمل کو کہتے ہیں تو وعید ترک عمل پر ہوگی نہ کہ انکار پر۔ لہذا معترض کا یہ کہنا کہ آیت میں وعید امر رسول کے منکرین کے حق میں ہیں درست نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.